الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم أما بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں نے قراءت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند اہم حقائق بیان کیے ہیں۔ اگر انسان اس میں غور کر لے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ تو ماضی میں رہا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ جو موت کا انکار کر دے، سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے بطور امتحان دی ہے اور اس کے اختتام پر موت ہے اور اس کے بعد حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اصل اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اس دنیا کے عقیدے اور عمل پر ہے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل انسان کو فائدہ دے گا اور غلط عقیدہ اور غلط عمل انسان کو نقصان دے گا۔ اس کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لے اور اس میں ایسے اعمال کر جائے جو اخروی زندگی میں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی اسے وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ لہذا ہر انسان کو اپنا جائزہ اور احتساب لے لینا چاہیے کہ وہ کیا اعمال کر رہا ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ بھیج تو رہا ہے لیکن کیا بھیج رہا ہے۔ لہذا یہ وقت
وقت عمل ہے، وقت مہلت ہے۔ ہر انسان کو اپنی اس دنیا کی زندگی کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس کے شب و روز کہاں بسر ہوئے اور کہاں بسر ہو رہے ہیں۔ اور یہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ وہ جو 5 لازمی سوالات، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں کھپائی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تمہیں دیا گیا اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا، ان 5 سوالوں کی تیاری اس طرح کی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا کا پورا قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمائے یہ کامیاب ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو کامیابی کا ایک متعین پیمانہ نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا معیار ہے۔ اس حوالے سے کسی کا معیار کامیابی یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، دنیا میں اپنا ایک اچھا مقام بنانا چاہتا ہے، تو جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ اس کا پیمانہ ہی یہی تھا۔ ایک تاجر کا پیمانہ یہ ہے اس کی تجارت وسیع ہو جائے، اس کا کاروبار بڑھ جائے، دولت کی ریل پیل ہو، تو وہ اس کو کامیابی کا پیمانہ سمجھتا ہے۔ لہذا کوئی ایک متعین پیمانہ نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا پیمانہ ہے جس کے مطابق وہ کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگاتا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن کا پیمانہ یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، جو جنت میں داخل ہو جائے، یہ ہے کامیاب۔ اصل اور حقیقی کامیابی اسے حاصل ہوگی جو آخرت میں کامیاب ہو، اصل اور ناکامی اسے حاصل ہوگی جو آخرت میں ناکام ہو۔ یاد رکھیے، دین اسلام دنیا کے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے، اس کو جمع کرنے، اس کی ممانعت نہیں کرتا، ہاں ترغیب دیتا ہے کہ تمہاری توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص حلال اور جائز طریقے سے اپنے مال کو بڑھاتا ہے، تجارت کرتا ہے، دنیا کے اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر مالداری منع ہوتی تو عثمان غنی مالدار نہ بنتے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہ بنتے۔ فی نفسی ہی مالداری منع نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو اس شخص کے حق میں خیر اور بہتر قرار دیا جو مومن ہو، جو متقی انسان ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے لیے مال نعمت ہے، اس لیے کہ اس مال کے ذریعے وہ مزید اللہ کی رضا حاصل کرے گا، مزید خوشنودی حاصل کرے گا۔ ایک موقع پر
غریب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، ہم میں جو مالدار صحابہ ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں نیکیوں میں، ہم ان کے ساتھ برابر ہو جاتے ہیں. نماز وہ پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، تہجد وہ پڑھتے ہیں تہجد ہم پڑھتے ہیں، دین کے کام میں وہ مشغول ہے دین کے کام میں ہم مشغول ہیں، جہاد وہ کرتے ہیں جہاد ہم کرتے ہیں. لیکن ایک جگہ وہ ہم سے آگے ہیں، وہ یہ کہ ان کے پاس مال ہے اور اس مال کے ذریعے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، جہاد فنڈ بھی دیتے ہیں، نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں بھی اپنا مال لگاتے ہیں. ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سے کلمات نہ بتا دوں، اگر تم اس کا ورد کرو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو انہی کلمات کا اہتمام کرے. وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اہتمام کرو تو تم سب سے آگے ہو جاؤ گے. ان غریب صحابہ نے اس پر عمل شروع کر دیا. ادھر مالدار صحابہ کو اس کا علم ہو گیا، انہوں نے بھی اس ورد کو شروع کر دیا. یہ غریب صحابہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، آپ نے جو ذکر ہمیں بتایا وہ ذکر تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ مال کا عطا ہونا اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے. میرا مراد اور مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ فی نفسی ہی مالداری منع نہیں ہے. ہاں، مالداری کے ذریعے جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، جنت کو حاصل کر لے، اس کے لیے نعمت ہے. مالداری اس کے لیے وبال ہے جو مال ہی کو اپنے لیے مقصود بنا لے، مرکز اور محور بنا لے، اسی کا بندہ بن جائے. مال اور مال، مال اور مال، اسی کا وہ ورد کرتا رہے. حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کا کوئی اصول اور پیمانہ اس کے سامنے نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے. تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، ڈالر اور روپیے کا بندہ. اگر اسے ملے تو راضی ہوتا ہے، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے. یہ ہے وہ دنیا کا بندہ جس نے دنیا کو ترجیح دی ہے، جو دنیا کی محبت پہ گرفتار ہو گیا ہے، جو آخرت سے غافل ہو گیا ہے. ایسا انسان آخرت میں ناکام ترین انسان ہوگا. اس لیے اللہ فرما رہا ہے، لوگوں، معیار کامیابی دنیا کو نہ بناؤ، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ اختیارات، ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے. معیار کامیابی جنت اور جہنم ہے. اس کو اپنے پیش نظر رکھو. رہ گئی دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کو قرآن نے ایک ہی جملے میں سمو دیا. فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، رب سے بے پرواہ کر دیتا ہے. وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے. لہذا اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہیں دنیا کی رنگینیاں اپنی آخرت اور عاقبت سے غافل نہ کر دے. لہذا یہ آیت مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور آخرت کے حوالے سے ہماری کیا تیاری ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو درست کر لے.
آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ سورہ العصر میں اختصار و جامعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جو ان 4 صفات کا حامل ہے وہی کامیاب ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ بیان کر رہا ہے۔ زمانے سے مراد ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ کا یہ پورا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی اپنی زندگی، کسی کی 60 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 90 اور 100 سال، یہ عمر انسان پر گواہ ہے، انسان کے حق میں گواہی دے رہی ہے کہ انسان خسارے میں مبتلا ہے، نقصان میں مبتلا ہے، سوائے اس انسان کے جو 4 صفات کا حامل ہو وہ خسارے سے محفوظ ہے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے ایمان اختیار کیا ہو، اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، دین اسلام کے تمام عقائد کو اس نے تسلیم کر لیا، یہ پہلی صفت اس کی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے جو ہے نیک اعمال کیے، وہ اعمال جس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، وہ اعمال جس کے ذریعے اس کی جنت بن جائے، ایسے اعمال اس نے اختیار کر لیے۔ تیسرا یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی تلقین کرتا رہا، وہ حق کا داعی بنا رہا، وہ حق کا علمبردار رہا، اس نے حق کی دعوت کو سمجھا، وہ حق کا داعی بن کر کے میدان عمل میں اترا، اس نے کلمہ حق کو بلند کیا، شہادت حق کا فریضہ انجام دیا، اقامت دین کی بات رکھی، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کی، اللہ کے دین کے قیام میں لگا رہا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چوتھا یہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہا، خود بھی صبر پر قائم، دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتا رہا۔ اس دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی، دنیا کی کوئی پریشانی اسے راہ حق سے نہ ہٹا سکی، بلکہ استقامت کا نمونہ وہ بن گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پیغام دے دیا کہ میں حق کا داعی ہوں، میں حق کی خاطر جدوجہد کر رہا ہوں۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ اس میدان میں کھڑا رہا۔ جو ان 4 صفات کا حامل ہوگا تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا ایمان اختیار کرے، نیک اعمال کی پابندی کرے، حق کا ساتھی بن جائے، اور اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف اور ہر مشکل کو برداشت کر لے، استقامت کا نمونہ بن جائے، تو ان 4 صفات کے حاملین آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آج ہم جس بزرگ کی یاد میں یہاں جمع ہے، محترم منور خان صاحب، اس علاقے کی شخصیت، اس علاقے کی رونق، جو کہ منور تھے، جنہوں نے اس علاقے کو منور کیا، دین کی روشنی سے منور کیا، اقامت دین کی جدوجہد سے منور کیا، آج وہ رخصت ہو گئے، لیکن یہ پیغام ہم کو دے گئے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں جا رہا ہوں، تم سب میرے پیچھے آ رہے ہو، لہذا میرا وقت مہلت ختم ہو گیا، تمہارا وقت مہلت ابھی باقی ہے، جائزہ لے لو، احتساب کر لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے غفلت کی حالت میں پڑے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے ہو، یہ وقت ہم پر بھی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت ہم پر آ جائے ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ منور صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور زندگی کے آخری سانس تک اس تعلق کو انہوں نے نبھایا۔
جس چیز کو انہوں نے حق مانا، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا، اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس شان سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان 4 صفات سے وہ متصف تھے۔ ایمان ان کے پاس تھا، اعمال صالحہ کرتے رہے، حق کا وہ علم بردار رہا، اور اس راہ میں اس نے استقامت کا راستہ اختیار کیا، اور اس نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو اور اپنی پوری زندگی کو پیش کر دیا۔ مجھے یہ سننے میں آیا ہے، مجھے بچوں نے راستے میں بتایا کہ الحمدللہ وہ اپنی پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے، ایسی اولاد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، جو اسلامی تحریک کا بازو ہوگی، جو اسلامی تحریک کے کاموں میں مشغول ہوگی۔ یقیناً وہ نیک بخت انسان تھا جس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ اور احتساب لے لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کس حال میں ہے۔ آیا ان 4 اوصاف جس کا ذکر سورہ العصر میں اللہ کر رہا ہے، ہم متصف ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر متصف ہے تو پھر مزید آگے بڑھیے، مزید ترقی کیجئے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ رب کی مغفرت کا راستہ ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی اسی راستے سے ممکن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔